ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں، جہیز مکتی ابھیان کا سفر مسلسل چل رہا ہے، اور دوسری بات کچھ کنٹروورسیز بھی چل رہی ہے گنیش پور کی مسجد کو لے کے. تو میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ ہم نے جو اکاؤنٹس ڈالے تھے، مسجد کے ذمہ دار کا تھا اور امام صاحب کے دوست کا تھا اور ایک میرا تھا، 3 ہی اکاؤنٹ تھے، اور تینوں میں سے ایک کی ذمہ داری میری تھی جو میرا اکاؤنٹ تھا. میں نے سارا اسٹیٹمنٹ وہاں پہ دے دیا ہے، پیسے پہنچا دیے ہیں، ہر وہ چیز. پیسے 8 مہینے بعد نہیں پہنچے، پیسوں کی اپڈیٹس ہم ذمہ داروں کو بھی دے رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ پیسے آپ کو انشاءاللہ جب مسجد کا لینڈ ایشو کلیئر ہوگا اس وقت لا کے دیں گے. لیکن لینڈ ایشو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہوگا کر کے ہمیں معلوم پڑا، لیکن آج تک نہیں ہوا تھا، آج بھی چل رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ہم نے پیسے تو پہنچا دیے ہیں. مسجد کمیٹی ہمیں بولی کہ پیسے لے کے آؤ، وہ ہم کلیئر کر دیں گے، تو ہم ان کے بولنے پہ پیسے واپس کر دیے ہیں. اور رہی بات اس کی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی ظاہر سی بات ہے غلطی ہوتی ہوگی. لیکن گنیش پور کی مسجد میں ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کی طرف سے. لیکن آپ جیسا الزام لگا رہے ہیں چندہ چور بول کے، اس میں سے پیسے کھائیں، پیسے کروڑوں روپے، ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ جائیے اس مسجد کی کمیٹی سے بات کریے، آپ کا بھائی حق پہ ہے. اور اگر میں حق پہ نہیں ہوتا تو آن کیمرہ آ کے آپ لوگوں کو فیس نہیں کرتا، میرے پاس ہمت نہیں ہوتی اگر میں ایسا کچھ کرتا. اور دیکھیے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور اگر یقیناً میرے میں ایمان باقی ہے تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا. آپ کا بھائی حق پہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. امام صاحب کو بھی میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ ان کے علم میں کچھ نہیں تھا ساری چیزیں، انہوں نے بھی ایسا ویسا اسٹیٹمنٹ دیا. اور دوسری بات، ان کے سینے میں جو قرآن ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اور یہ آخری ویڈیو تھی گنیش پور کو لے کے، تو بہتر ہے اگر کسی کو معلوم کرنا ہے ویڈیو بنانے سے پہلے جائیے گنیش پور، جا کے وہاں کے ذمہ داروں اور کمیٹی سے بات کریے جاوید امان کے بارے میں، کیا لائے تھے، کیا دیا اور کس وجہ سے آئے تھے. اور دوسری بات، اس کے بعد آپ ویڈیو بنائیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے جہیز مکتی ابھیان کو آگے بڑھانے میں. جو لڑکیاں ڈیمانڈ کر رہی ہے لڑکوں کو سیلری ہونا، گھر ہونا، ویسا ہونا، یہ بھی میری نظروں میں ایک جہیز ہے. تو ہم سب مل کے سنتی اعتبار سے نکاح کرنے کی کوشش کریں گے، بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نکاح کرنے کو کہا ہے اور کس طرح جوڑا چننے کو کہا ہے. اس مکتی ابھیان کو پلیز سپورٹ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.